السلام علیکم پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ ایک بکری نے کیسے انسان کا بچہ جنم دیا۔ ایک ایسی کہانی جو سن کر آپ کی روح لرز جائے گی۔ پیارے دوستوں، یہ واقعہ نہایت ہی سبق آموز اور عبرتناک واقعہ ہے، لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس واقعے کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس واقعے سے عبرت حاصل ہو سکے۔ آج جو منظر میرے سامنے تھا، اسے دیکھ کر میں حیران تھی۔ وہ شخص اس بکری کو اپنے گلے سے لگائے بیٹھا تھا اور بکری کے آس پاس لوگوں کا ہجوم تھا۔ میں اس گاؤں کی دائی تھی اور میں نے اس گاؤں کی آدھی سے زیادہ عورتوں کے ہاں ولادت کروائی تھی۔ سب لوگوں کا مجھ پر بہت بھروسہ تھا، لیکن جب مولوی عثمان میرے پاس آیا تو میں حیران رہ گئی۔ کہنے لگا، اماں آج آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ تمہیں میری ضرورت کیسے پڑ گئی؟ تمہارے گھر میں تو ایسا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ تمہاری بیوی تو بانجھ ہے۔ اس نے کہا، نہیں، مجھے آپ کی ضرورت تو ہے لیکن اپنی بیوی کے لیے نہیں، مجھے آپ کی ضرورت بانو کے لیے ہے۔ میں نے کہا، بانو کے ہاں ولادت ہونے والی ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں اس کے ہاں ولادت ہونے والی ہے، آپ جلدی سے آ جائیں۔ میں چلی گئی کیونکہ یہ کام کوئی اتنا مشکل نہیں تھا۔ ایک بکری کے ہاں ولادت ہونے والی تھی۔ مولوی عثمان کو اپنی بکری سے بہت زیادہ محبت تھی، اس نے اس کا نام بانو رکھا تھا۔ وہ اس بکری کے پیچھے پاگل تھا، اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، اس پر جان دیتا تھا۔ سردیوں میں اس کے کپڑے بھی بنایا کرتا تھا، اس کے لیے الگ سے کمرہ بنا رکھا تھا۔ سارے گاؤں کو پتا تھا کہ مولوی عثمان کی جان اس کی بکری میں بستی ہے اور یہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ کہتا تھا کہ جب سے بکری کو لے کر آیا ہوں تب سے میرے حالات بھی بدل گئے ہیں۔ بکری تھی بھی بڑی خوبصورت، بتیل بکری تھی، لمبی اور سفید رنگ کی۔ اتنی اونچی بکری ویسے میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی، کیونکہ یہ اس کا خیال ہی رکھتا تھا، اسی لیے وہ اتنی بڑی تھی۔ میں بھی وہاں پر چلی گئی اور پاس جا کے بیٹھ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ میرا زیادہ کام نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھوں نے ایسا منظر دیکھا کہ قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اسے کہا، یہ کیا معاملہ ہے عثمان؟ پتا کر کس کی حرکت ہے؟ یہ وہ خود حیران و پریشان رہ گیا۔ اس کو تو نہ بات آئے نہ جائے، کیونکہ اسے بھی یہ سب کچھ دیکھنے کی امید نہیں تھی۔ لیکن جب پتا کیا گیا یہ کس کی کارستانی ہے تو قدمے تلے سے زمین تو نکلی ہی تھی، سر سے آسمان بھی اڑ گیا تھا، کیونکہ مولوی عثمان کبھی بھی خود سے نظریں نہیں ملا سکتا تھا، کیونکہ یہ کام صرف ایک کا نہیں بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ماں کے جذبات صرف عورت نہیں ہوتی، لیکن کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جن کو اولاد پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ مولوی عثمان بھی ایسا ہی تھا، میری ہی ہاتھوں پہ پیدا ہوا تھا۔ اس کی ماں بڑی اچھی عورت تھی، اب اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کے گھر میں اس کی ایک بیوی رہتی تھی جو بس مناسب سی ہی خاتون تھی، نہ کسی سے زیادہ بات کرتی، نہ ہی کہیں آنا جانا رکھتی، اور اس کی وجہ یہ کہ وہ بانجھ تھی، بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ اکثر میرے پاس آتی تھی، مجھ سے کوئی دوائی لے کر جاتی تھی، کیونکہ میں اس گاؤں کی دائی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تیرے ہاں امید نہیں ہونے والی، تو شہر جا کر ایک دفعہ اپنا چیک اپ کروا لے۔ آج کل شہری ڈاکٹروں نے بڑے بڑے طریقے نکالے ہیں، شاید تیرے ہاں بھی اولاد ہو جائے۔ لیکن وہ کہتی کہ آپ کو پتا تو ہے ہم غریب لوگ ہیں اور مولوی عثمان کبھی بھی مجھے شہر لے کر نہیں جائے گا، اتنے پیسے بھی نہیں ہیں ہمارے پاس۔ بس یہ معاملہ اسی طرح چل رہا تھا جب وہ بدبخت کہیں سے ایک بکری کا بچہ لے آیا۔ یہ ایک چھوٹی سی بکری تھی، اس کو ایسے اٹھا کر لایا تھا جیسے اس کے ہاں اولاد پیدا ہو گئی ہے۔ اس نے اس کا نام بانو رکھ دیا اور پھر پورا دن اس بکری کی دیکھ بھال کرتا رہتا، اس طرح سے پالتا تھا اس کو جیسے اس کی اپنی اولاد ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بکری بھی بڑی ہو گئی اور اب دودھ بھی دیتی تھی۔ میں بوڑھی عورت تھی، میں نے اسے کہا تھا کہ پاؤ بھر دودھ میرے لیے رکھ دیا کرو، وہ ایسا ہی کرتا تھا۔ لیکن آج اس کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ بھی منہ کو آ رہا تھا۔ بیچارہ ایسے بیٹھا تھا سر پکڑ کے کہ جیسے سب کچھ اس کی اپنی بیٹی یا بیوی کے ساتھ ہوا ہے۔ جب صبح صبح میری آنکھ کھلی تو دروازے پر کھڑا دستک دے رہا تھا، کہنے لگا، میری بکری کے ہاں ولادت ہونے والی ہے۔ میں نے کہا، لیکن تیری بکری تو اکیلی ہے۔ تو کہنے لگا، یہ تو مجھے معلوم نہیں، پتہ ہے نہیں خالہ، لیکن آپ میرے ساتھ چلیں، مدد کی ضرورت ہے۔ پہلے جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو مجھے لگا کہ کوئی اور معاملہ ہے، لیکن پھر میں جانتی تھی کہ اس کی بیوی کے ہاں تو اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو پسند بھی نہیں کرتی تھی، کہتی تھی کہ ماں باپ نے زبردستی شادی کروائی ہے۔ وہ لڑکی اچھی تھی لیکن آہستہ آہستہ اس نے آنا جانا کم کر دیا، کیونکہ یہ گاؤں تھا، یہاں پہ
किसी औरत का बांझ होना बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था। मुझे अपने साथ लिए कमरे में दाखिल हुआ। ये कमरा इसने बानों के लिए ही बना रखा था। वो वहां पर बैठी कुछ बीमार सी लग रही थी। मैंने कहा, देख ये मेरा काम नहीं, लेकिन वो जो जानवरों का डॉक्टर है ना, ये गांव छोड़कर चला गया है, इसीलिए चल मैं तेरी थोड़ी बहुत मदद कर देती हूँ। मैं वहां जाकर बैठ गई और मैंने अपना हुक्का भी अपने पास रख लिया। मुझे क्या पता था कि आज मेरी जिंदगी का अजीब और गरीब दिन है। मुझे कुछ ऐसे देखने को मिला कि मैं हैरान रह जाऊंगी। मैंने इसे कहा कि तू बाहर चला जा। मैंने हुक्का पीना शुरू कर दिया। जब थोड़ी देर के बाद मुझे अपने आस पास से किसी नौमौलूद बच्चे की रोने की आवाज आई, मैं तो हैरान रह गई। मैंने कहा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं ये आवाज मेरे दिमाग में तो नहीं गूंज रही? इतनी औरतों के बच्चे पैदा करवाए थे कि ऐसा लगता था कि ये सब अब मेरे साथ रोज ही होता है। लेकिन जब आंखें मलकर एक तरफ देखा तो हैरान रह गई। बानो की हालत अभी भी खराब थी, लेकिन इसके पास एक नौमौलूद बच्चा पड़ा हुआ था जो रो रहा था। मैंने बानो को चेक किया। इसका पेट पहले से छोटा लग रहा था। मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने कहा, ये क्या मामला है? लेकिन वो बच्चा ऐसे ही घास पर पड़ा था। मैंने जल्दी जल्दी से उठाया और अपनी चादर में लपेट लिया। जब मैं वो बच्चा उठाकर बाहर निकली तो सामने मौलवी ओस्मान की बीवी और गांव की एक औरत खड़ी थी। शायद वो दूध लेने के लिए ही आई हुई थी। लेकिन जब इसने ये मंजर देखा तो वो भी हैरान रह गई और इसकी बीवी भी। इसने कहा, ये क्या बात है अम्मा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मैंने कहा, क्या पागल हो गई हो? देख नहीं रही? बच्चा है, बच्चा बेटा है। इसने कहा, बेटा? किसका बेटा? ये बच्चा कहाँ से आ गया? तो अंदर बानो के पास थी। इसकी तबीयत खराब थी। मैंने कहा, हाँ, अब मैं तुम लोगों को क्या समझाऊं कि ये बच्चा कहाँ से आया है? मुझे तो खुद नहीं पता। लेकिन जल्दी जल्दी इसको संभालो, नहीं तो ये बीमार हो जाएगा। मौलवी ओस्मान की बीवी ने बढ़कर बच्चा मेरे से ले लिया और कहा, मैं इसका ख्याल रखती हूँ। वो बड़ी जल्दी जल्दी आगे बढ़ी थी, बच्चे को लेकर अंदर जा रही थी। जब मौलवी ओस्मान ने यह मंजर देख लिया, इसने कहा, बानो कैसी है? मैंने कहा कि बानो तो ठीक है, लेकिन और बहुत से मामलात खराब हैं, इतने खराब हैं कि तू कभी ठीक कर भी नहीं सकता। इसने कहा कि क्या मतलब? और मैंने इसे बताया कि तेरी बकरी के यहाँ विलादत हुई है, बच्चा पैदा हुआ है। इसने कहा, अच्छा, कैसा है बच्चा? मैंने कहा, इंसानी बच्चा पैदा हुआ है। कमबख्त, ये बात करने की देर थी कि वो हैरान रह गया। इसने कहा, क्या मतलब इंसानी बच्चा पैदा हुआ है? अम्मा, मैं आपको नींद से जगा के लाया हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप हवा में बातें करो। अगर आपको नींद आ रही है तो आप दोबारा जाके सो जाओ। लेकिन ये कैसा मजाक कर रही हो? इसने कहा, मजाक? जाके देख तेरी बीवी अंदर क्या लेके गई है। वो फौरन अंदर भागा। मैं भी इसके पीछे गई। इसकी बीवी ने इसे बच्चे को कपड़े में लपेटकर अपने पास लिटा दिया था और दूसरी औरत को कहा था कि जाकर अपने घर से बच्चे का फीडर और दूध ले आए, क्योंकि इस औरत के यहाँ भी अभी अभी बच्चा पैदा हुआ था। वो फीडर और दूध ले आई और अब इस बच्चे को दूध पिलाया जा रहा था। बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था। मेरी नजर बड़ी तेज थी। मैं इनकी नजर में देख के ये बता देती थी कि बच्चे को कोई मसला है या नहीं। वो तो दूध पीकर सुकून से सो गया, लेकिन अब इस घर के लोगों का सुकून बर्बाद होने वाला था। मौलवी साहब तो जमीन पर बैठ गया, अपना सर पीटने लगा। इसने कहा, ये कौन सा जमाना आ गया है? ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोगों ने मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेला? हमने कहा, हमने तेरे साथ क्या खेल खेलना था? तू बता, ये सब क्या है? तेरी बकरी थी, तेरे आस पास रहती थी, तू इसका ख्याल रखता था। इसने कहा कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मेरी बकरी के यहाँ विलादत होगी, और जब विलादत होने वाली थी तो मुझे लगा कि कोई छोटा सा मेमना ही इस दुनिया में आएगा, लेकिन ये बच्चा कहाँ से आ गया? इसकी बीवी कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी। बच्चे को बड़े प्यार से संभाल रही थी, ना कुछ बोल रही थी, ना कुछ कह रही थी। हम सब हैरान थे, तो इसको भी तो हैरान होना चाहिए था, लेकिन वो हैरान नहीं थी। हम ये सोच रहे थे कि यह सब कैसे हो गया। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। ये औरतों के बच्चे नहीं होते। अमूमन इन्होंने अपने बच्चे का बहुत शौक होता है, लेकिन इस औरत से मैं जब भी पूछती थी वो यही कहती कि मुझे बच्चों का कोई शौक नहीं है। अगर बच्चे नहीं है तो मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन अब इस बच्चे को ऐसे पकड़ के बैठी थी कि जैसे खुद से दूर करेगी तो इसकी सांस नहीं आएगी। मैंने कहा कि शम्मा, तू भी कुछ बोल ले, खामोश क्यों बैठी है? इसने कहा, मैं क्या बोलूं? मेरे बोलने ना बोलने से क्या हो जाएगा? यही इस बकरी को उठा के लाए थे, पूरा दिन इसके आसपास फिरते रहते थे। मुझे नहीं पता कि मैं किस पर शक करूं। मौलवी ओस्मान ने
पास पड़ा गिलास उठाकर जमीन पर दे मारा। इसने कहा, क्या तुम मुझ पर शक कर रही है? इसने कहा, नहीं, मैं आप पर शक नहीं कर रही, लेकिन आप ही बताएं ये सब कैसे हो गया? ये सब कुदरत के खिलाफ है। अगर ऐसा हुआ है तो ये किसी की बहुत बड़ी सजा है। मौलवी ने कहा, इस बच्चे का क्या करे? इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, शम्मा कहने लगी कि बच्चे को मेरे पास रहने दे। अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी, बस यूं समझे कि हमारी औलाद मिल गई है। आपको कितनी दफा समझाया, मैंने कितने झगड़े किए आपसे, लेकिन आपने कभी मेरी बात नहीं मानी। अब ये औलाद हमारे दरवाजे पे आ गई है, हम ही इसको पालेंगे। मर्द के अंदर बहुत सब्र होता है, बहुत खिदमत होती है, लेकिन जब इसका सब्र जवाब दे जाता है ना, तो वो खामोश हो जाता है। मौलवी ओस्मान के साथ भी यही सब हो रहा था। वो खामोश हो गया और उठ के वहां से चला गया। अब शम्मा रोने लगी। इसने कहा, देखे ना अम्मा, मैंने इनसे कितनी दफा कहा कि हम किसी का बच्चा लेके पाल लेते हैं। हमारे शादी को 10 साल हो गए हैं। 10 साल में तो लोगों के बच्चे जवान हो जाते हैं। ना ये मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, ना ये मुझे शहर ले गए। इन्होंने कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। मुझसे ज्यादा तो इनको इस बकरी से ही मोहब्बत थी। इसने कहा कि किसी का बच्चा लेके पाल लेते तो अच्छा था, लेकिन आजकल ऐसे बच्चे मिलते नहीं हैं। शम्मा ने कहा, अम्मा ऐसी बात नहीं है। मेरी बहन है ना नाजिया, अल्लाह ने इस पे करम किया। एक साथ ही 3 बेटियां पैदा हुई थी इसकी। फिर अल्लाह ने एक साथ ही 2 बेटे और दे दिए। वो हमें अपना बच्चा देने को तैयार थी। इसका शौहर तो मेहनत मजदूरी करता है, 5 बच्चों को कैसे पालता? और फिर मेरी बहन की औलाद थी। और ये जो आपका मौलवी उस्मान है ना, इसने कहा कि इसका बाप कमजात है और हमने ऐसा बच्चा नहीं लेना जिसके अंदर नीच जात का खून हो। देखिए इसने कितने बड़े बड़े बोल बोले हैं, शायद जिसके लिए अल्लाह ने इसको ये सब कुछ दिखाया। इसने कभी मुझे संजीदा लिया ही नहीं, ना मेरा इलाज करवाया, ना मेरे लिए दुआ की, ना मुझे कहीं दम करवाने ले गया। मैंने कहा कि किसी से औलाद ले लेते हैं, तो इसने मुझे 1000 बातें सुनाई। मैंने कहा कि फिर शहर जाके किसी यतीम खाने से बच्चा ले लेते हैं, तब भी इसने मुझे बुरा भला कहा। बस इस बकरी को लेके बैठ गया। एक दिन तो मुझे कहता था कि ये बकरी ही मेरा सब कुछ है, और मैं अगर इसका कोई काम ठीक से नहीं करती थी तो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करता था। मुझे कहता था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब देख लिए क्या मामला हुआ है। अब इस बकरी की वजह से ये पूरे गांव में भी मशहूर होगा, लेकिन अच्छे अल्फाज में मशहूर ना होगा। मेरी ही बद्दुआ लगी है शायद। मैंने कहा कि शम्मा तू कैसी बातें कर रही है? तेरी बद्दुआ क्या ऐसी थी? क्या तूने ये मांगा था? शम्मा जेरे लब कहने लगी कि मैंने जो मांगा था वो मुझे मिल गया। मैंने कहा, क्या क्या बोलती? तो इसने कहा कि मैं कह रही हूँ कि मुझे ये बच्चा मिल गया, बस काफी है। मैं जानना नहीं चाहती कि ये बच्चा कैसे इस दुनिया में आया और इसका बाप कौन है। बस मैं इसको पालूंगी और अपने पास रखूंगी। मैं अपने घर चली गई। मौलवी ओस्मान की माँ मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, इसलिए वो मुझे खाला कहता था। कभी अम्मा कहता था तो कभी खाला। शाम हुई तो वो मेरे घर आ गया, बड़ा परेशान था। इसने कहा कि एक बुरी खबर है। मैंने कहा कि क्या बुरी खबर है? तो कहने लगा, बानो इस दुनिया से चली गई है, अभी अभी दफना के आया हूँ। मैंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ। वो फूट फूट कर रोने लगा। इसने कहा, मेरी बकरी भी इस दुनिया से चली गई और मेरे साथ ये अजीब मामला हो गया। पूरे गांव में ये बात फैल जाएगी, क्या बनेगा? समझ नहीं आ रहा क्या करूं। यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन अगर भागूं तो क्या उस बच्चे को लेके भागूं? मैंने कहा, देख इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है। तेरी बीवी के यहाँ औलाद नहीं है, वो इसको पाल लेगी। इसका भी वक्त गुजर जाएगा तो हम लोगों को आधी जिंदगी तो गुजर ही गई है। बच्चे नहीं हुए, अब अल्लाह ने शायद इसी तरह बच्चा देना था। तो इसने कहा कि नहीं, मैं ये सब कुछ कैसे नहीं छोड़ सकता। मुझे पता लगाना है ये किसकी कारस्तानी है, किसने क्या किया मेरी बकरी के साथ। ये सब कुछ क्योंकि जिसने भी ये किया है इसके गुनाह की सजा है, हमारे गुनाहों की सजा नहीं है। हमने कौन सा गुनाह किया था? मैंने इसे कहा कि मुझे एक मामला लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चा तेरी बीवी का ही है, लेकिन शायद तुझसे नहीं। इसने कहा, क्या मतलब अम्मा? आप ये बात हवा में नहीं कर सकती, आपके पास सबूत होना चाहिए। मैंने कहा कि सबूत तो यही है कि वो इस बच्चे से बहुत ज्यादा मोहब्बत कर रही है, इसे गले से लगाकर बैठी है, छोड़ ही नहीं रही। ऐसी मोहब्बत तो सिर्फ उसी माँ को होती है जिसने वो बच्चा खुद जन्म दिया होता है, और माँ की मोहब्बत उस पल और बढ़ जाती है जब बच्चा इसकी गोद में आ जाता है। तुझे ये सब कुछ अजीब नहीं लगता कि न वो कुछ बोल रही थी न कुछ कह रही थी, बस उस बच्चे का ख्याल कर रही थी? मौलवी उस्मान ने कहा, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि इसका रवैया अजीब था या नहीं,
لیکن اگر وہ ماں بننے والی تھی تو مجھے پتا کیوں نہیں چلا؟ اس نے کہا کہ تیری بیوی بھاری بھرکم موجود کی عورت ہے۔ ارے وہ ماں بننے والی ہو تو تجھے کیا تیرے پورے خاندان کو پتا نہ چلے؟ اور پھر تو پچھلے دنوں تبلیغ پہ بھی تو گیا تھا، یاد ہے نا تجھے؟ اور پرسوں ہی واپس آیا تھا۔ مولوی صاحب سوچنے لگا۔ اس نے کہا ہاں بات تو سچ ہے، میں تبلیغ پر گیا تھا اور پرسوں ہی واپس آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ میرا بھی تجربہ ہے، یہ بچہ ایک دن کا نہیں ہے، یہ کم سے کم بھی 4-5 دن کا بچہ ہے۔ مولوی عثمان نے کہا اگر یہ سب کچھ میری بیوی نے کیا ہے تو پھر بانو کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے اسے کیوں مار ڈالا؟ میں نے کہا تاکہ کہانی نہ بن سکے۔ تو بانو کو چھوڑ دے، وہ اب اس دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن تجھے پتا کر کے یہ بچہ تیری بیوی کا ہی ہے یا نہیں؟ میں نے کہا کہ میں کیسے پتا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا تو پتا نہ کر، میں ہی پتا کر لوں گی، لیکن اس میں تھوڑا وقت لگے گا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ عورت شمع جھوٹ بول رہی تھی، یہ بچہ اسی کا تھا جو اس نے کسی اور مرد کے ساتھ پیدا کیا اور پھر اسے یہاں پر رکھ کر کہانی بنا رہی تھی۔ کیونکہ کبھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو ایک مرد سے اولاد نہیں ہوتی، لیکن اگر دوسرے مرد سے شادی کرے تو اولاد ہو جاتی ہے۔ مرد کے معاملے میں بھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیوی سے بچے پیدا نہیں ہوتے لیکن دوسری بیوی سے بچے ہو جاتے ہیں، یا ایک بیوی سے بیٹیاں ہی ہوتی ہیں پھر دوسری بیوی سے بیٹا ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہمارے معاشرے میں ہی ہوتا رہتا ہے، یہ تو کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ میں اب اس طرح شمع کو دیکھنا چاہتی تھی، اس کے وجود کا جائزہ لینا چاہتی تھی، کیونکہ میرا یہی کام تھا۔ میں تو عورت کی چال دیکھ کر بتا دیتی تھی کہ اس کا کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ میں جا کر اس عورت کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا تجھے بچوں کا تجربہ نہیں ہے تو میں تیری مدد کرنے آ گئی ہوں، بچہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے کہا ہاں کیوں نہ ٹھیک ہوگا۔ اپنی شمع کی زبان کچھ بولتے بولتے رک گئی۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھی کہ اپنی ماں کے پاس ہے اسی لیے بچہ ٹھیک ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تھوڑی دیر کو بچہ مجھے دے دے اور جا کر میرے لیے ایک کپ چائے بنانا، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا اس کی چال میں کوئی فرق ہے۔ دوسری طرف مولوی عثمان باہر نکل گیا تھا۔ وہ یہ پتا کرنا چاہتا تھا کہ یہ معاملہ کیسے ہوا۔ وہ اس محلے کے لوگوں سے پوچھ تاچھ کر رہا تھا، لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ میرے گھر میں کوئی داخل ہوا تھا، یا جن کے بکرے تھے ان سے بھی جا کر بات کر رہا تھا۔ لوگ اس کو بدلے میں اور باتیں بھی سنا رہے تھے، لیکن اسے جاننے کی ٹھان لی تھی کہ آخر معاملہ کیا ہے، اور ادھر میں اپنی تفتیش میں مصروف تھی۔ لیکن میرا اندازہ غلط نکلا۔ شمع کو دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ اس نے اتنی جلدی کوئی بچہ پیدا کیا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک پھر رہی تھی۔ پھر یہ بچہ تھا، اس کا کہیں واقعی وہ معاملہ تو نہیں تھا جسے ہم صرف یہ سوچ کے نظر انداز کر رہے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ جبکہ اگر قدرت ناراض ہو جائے تو پھر ایسے معاملات دکھاتی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور یہ قدرت کا غصہ ظاہر کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ انسان ان چیزوں کو نہیں سمجھتا۔ جب وہ کسی دوسرے انسان کو یہ چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، کہانی ہے، لیکن ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا۔ مجھے ایک عورت کے بارے میں پتا چلا کہ اس نے ایک ایسا بچہ پیدا کیا تھا، اس کو دیکھ کر سب لوگ چیخیں مارتے ہوئے چلاتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے، کیونکہ وہ بچہ تھا ہی اس قسم کا۔ اور میری ہمت تھی کہ میں نے اس بچے کو اٹھا کر اس کی ماں کی گود میں رکھا تھا۔ اس کی ماں کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ سب لوگ کہتے تھے کہ اسے سزا ملی ہے کیونکہ اس نے اپنی چارپائی پر پڑی ہوئی ساس کی خدمت نہیں کی تھی، بلکہ ہمیشہ ان کو برے الفاظ سے پکارتی تھی، غصہ کرتی تھی، ان کے کام نہیں کرتی تھی، اور پھر اس کی ساس اسی طرح چارپائی پر دم توڑ گئی تھی۔ وہ بچہ بھی اس دنیا میں زیادہ عرصے نہیں رہا، لیکن اس عورت کو بدل گیا۔ اس کے بعد وہ بہت نیک عورت بن گئی تھی، اپنے شوہر کا خیال کرتی تھی اور گاؤں والوں کا بھی کام کیا کرتی تھی، مفت میں ہی لوگوں کے پاس چلی جاتی اور ان کی مدد کروانا شروع کر دیتی تھی۔ خیر اب تو وہ بھی یہ گاؤں چھوڑ کے جا چکے تھے۔ شمع بچے کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھ رہی تھی۔ بچہ بالکل ٹھیک تھا اور سکون سے سو رہا تھا۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ جب مجھے ایک عورت بلانے کے لیے آئی، اس نے کہا کہ اماں وہ سلیمہ کی بیٹی ہے نا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ذرا آپ چلیں؟ میں نے کہا ہاں آتی ہوں۔ ایسے تو میرے پاس بہت سے لوگ آتے تھے اور میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ساتھ چلی جاتی تھی۔ شاید تو اس عورت کے ہاں بچہ ہونے والا تھا، اس لیے مجھے بلایا تھا، لیکن مجھے یہ پتا چل گیا تھا کہ کس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ سلیمہ کو میں اچھی طرح جانتی تھی۔ اس کی ایک جوان اور خوبصورت بیٹی تھی جو پورے گاؤں میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھی۔ اس کا نام شاید لائبہ تھا، بہت ہی پیاری لڑکی تھی۔
جب میں گھر میں داخل ہوئی تو لائبہ کی حالت بڑی خراب لگ رہی تھی۔ وہ بستر پر پڑی تھی اور اسے بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو اس کی ماں نے کہا یہ اپنے ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی، 4 دن پہلے واپس آئی ہے اور تب سے اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر رکھا ہے۔ نہ اس نے کچھ کھایا ہے اور نہ پیا ہے اور اس کی حالت بڑی عجیب ہو رہی ہے۔ اب اس کو اتنا تیز بخار ہو گیا کہ بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ میں نے لائبہ کی طرف دیکھا تو میں اس کا چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ گئی کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ میں نے سب کو کہا کہ آپ لوگ یہاں سے باہر چلے جاؤ، مجھے اکیلے میں دیکھنے دو، کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے، جوان لڑکی ہے، کیا تم سب کے سامنے میں اس سے ایسی باتیں پوچھوں گی، چلو نکلو یہاں سے۔ میں لائبہ کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا جی کیا بات ہے بیٹا۔ جب میں نے اسے چیک کرنے کی کوشش کی تو اس نے میرا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں اماں، بس تو مجھے بچا لے، باہر جا کے سب کو کہہ دے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ تو کہنے لگی یہ دیکھ میرا حال۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے کہا تیری اولاد کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ تو میں نے شمع کو دے دی ہے۔ میں نے کہا شمع تیری کیا لگتی ہے؟ تو کہنے لگی وہ میری بچپن کی سہیلی ہے۔ میں نے کہا کہ اس کے بچے کا باپ کون تھا؟ تو لائبہ نے سر جھکا لیا۔ اس نے کہا اس بچے کا باپ جو بھی تھا اس کے ساتھ میرا کوئی جائز رشتہ نہیں تھا، وہ پیچھے کارخانہ بن رہا ہے نا ادھر کا افسر تھا، وہ بہت خوبصورت آدمی تھا، اسے تو یہاں سے گئے ہوئے 10 مہینے ہونے والے ہیں، وہ تو چلا گیا یہاں سے۔ میں ہی اس عشق میں پاگل ہو گئی تھی اور یہ بات میں نے صرف شمع کو ہی بتائی تھی۔ شمع کو یہ پتا تھا کہ میرے ہاں اولاد ہونے والی ہے۔ جب میرے ہاں اولاد ہونے والی تھی اور کچھ مہینے اوپر ہوئے تو میں بہانہ کر کے اپنے ماموں کے گھر چلی گئی۔ آپ کو تو پتا ہے نا میرے ماموں کی آنکھوں میں برائی نہیں ہے، ان کی ایک بیٹی ہے اور اسے یہ سب کچھ چھپانا آسان تھا، وہ بے وقوف سی ہے۔ لیکن پھر مجھے شمع نے کہا کہ تو واپس آ جا، ہم اس معاملے کو سنبھال لیں گے۔ اور جب میں یہ بچہ بانو کے پاس رکھنے کے لیے آئی تو آپ حقہ پی کے سو رہی تھی۔ اماں آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ بانو کے ساتھ ہم نے کچھ نہیں کیا، اس کی طبیعت خراب خود ہی ہوئی تھی، شاید اس نے کچھ الٹا سیدھا کھایا ہو، لیکن ہم نے اس کی طبیعت کا فائدہ اٹھایا اور اس بچے کو وہاں پر رکھ دیا۔ آپ کچھ پل کی سو گئی تھی میرے ساتھ، یہ پہلے بھی ہوتا تھا کہ میں حقہ پیتی تو مجھے اچانک سے نیند آ جاتی تھی، لیکن اس دن مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کس ٹائم سوئی اور کس ٹائم اٹھی۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگی۔ اس نے کہا میں اپنی سہیلی کی مدد کی ہے اور اس نے میری مدد کی ہے، بس آپ باہر جا کے کہہ دو کہ مجھے بخار ہے اور کوئی دوائی وغیرہ دے دو، کیونکہ میرے ساتھ جو برا ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا تھا۔ میں اس بچے کو نہیں پا سکتی، پر شمع کو اس اچھے طریقے سے اسے پال لے گی۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی، کیا کہتی میں؟ اس کو ان دونوں بے وقوفوں عورتوں کی بے وقوفی تھی یا پھر ان کی دوستی کی اعلیٰ مثال تھی؟ ایک دوسرے کے مشکل وقت میں انہوں نے ایک دوسرے کا اتنا ساتھ دیا، تبھی تو شمع کہہ رہی تھی کیوں روئے گا بچہ اپنی خالہ کی گود میں جو ہے۔ یہ جملہ پورا کرنا تھا اس نے، کیونکہ اس کے لیے لائبہ اس کی بہن سے بڑھ کر تھی۔ میں نے کہا اب جو ہونا تھا سو ہو گیا، میں خاموش صرف اس لیے ہو رہی ہوں کہ اس معصوم جان کو ایک ماں مل رہی ہے اور تیرے گھر والوں کی عزت سلامت رہے گی، ورنہ میں یہ بات سب کو بتا دیتی۔ میں نے باہر جا کے کہہ دیا کہ لائبہ کی طبیعت خراب ہے، آپ لوگ اس کو کچھ دن بستر پر ہی آرام کروائیں، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی اور اس سے زیادہ سوال نہیں کریں۔ ادھر میں نے مولوی عثمان کو بھی سمجھایا کہ یہ بچہ جیسے بھی اس دنیا میں آیا ہو، اب یہ تیری اولاد ہے، تو ہی اس کا خیال رکھنا، شاید اللہ نے تجھے ایک امتحان کے لیے چن لیا ہے اور تو اس میں سرخرو ہو گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کو بھی میں نے سمجھایا اور شمع سے میں نے کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن یہ بات واقعی بہت عجیب تھی کہ اس بچے کے آنے کے بعد مولوی صاحب کے حالات بہت بہتر ہو گئے اور اس کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ اب وہ بھی اس بچے کو اپنی گود میں لیے پھرتا ہے، اٹھاتا ہے، پیار کرتا ہے اور شمع بھی خوش رہی۔ بات لائبہ کی تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس لڑکی نے اتنا برا کیا، شاید اس کی قسمت اچھی تھی لیکن اس نے واقعی بہت برا قدم اٹھایا تھا۔ اللہ اس کو ہدایت دے۔